ہے۔ اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ بولیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں بولیے بولیے۔ ہاں تھوڑا زور سے ماشاء اللہ۔ نماز کی حالت میں اپنا ذہن ادھر ادھر رہتا ہے، ہاں جی، جیسے جو بھی شیطان گمراہتا بہکاتا ہے۔ جی اگر اپن نماز کی حالت میں پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی آیتیں کو دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نماز، حالت نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں۔ آج جی ہاں، اگر آپ کو قرآن کے ترجمے معلوم ہیں، آپ کا قرآن کا ترجمہ جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم، یا اسی طرح الف لام میم ذالک، اور آپ ترجمے سے واقف ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں قرآن کو اگر ایسے ہی پڑھوں گا تو شیطان بہکا دیتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر دیکھ کر پڑھوں گا تو اس پر غور و فکر کروں گا، اس کے معنی سے واقف ہوں، تو انشاءاللہ اس ارادے سے آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرنا چاہیے یاد زبانی ہو۔ اور جو شیطان کا آپ کا ایک سوال کا ایک جز یہ بھی ہے کہ شیطان نماز کی حالت میں آپ کو بہکاتا ہے، شیطان نماز کی حالت میں بہکا رہا ہے، تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تلاوت میں ہو، رکوع سجدے میں ہو، رکن میں ہو، کسی بھی طرح اشرات میں ہو، اگر وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ دوران نماز ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر 3 مرتبہ تھو 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 اس طرح سے، لیکن اتنی زور سے نہیں کہنا کہ بازو والا جو بھاگ جائے۔ بہرحال فرض نہیں کر سکتے۔ جی کہہ سکتے ہیں، اگر فرض ہو، نماز سنت ہو، نفل ہو، انشاءاللہ سب میں، لیکن کوشش کرنا ہے ایک ہی بار میں شیطان بھاگ جائے، نہیں تو آپ بار بار کریں گے تو شیطان تو بعد میں بھاگے گا، آپ کے بازو والا پہلے بھاگ جائے گا۔ شیخ من الخنزیر، جی من الخنز، ہاں جی، یہ شیطان کا نام دیا من الخنز، یہ بھی وہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ جی دیکھیے، وضو کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اذان کا جواب دینا ایک الگ مسئلہ ہے، یہ 2 مسئلے ہیں۔ وضو کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اذان کا جواب دینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا دماغ اتنا چلتا ہے کہ آپ نے ابھی ہاتھ دھویا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے، اگر آپ اس میں بھولتے نہیں ہیں تو اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس میں بھولنے کا ڈاؤٹ ہے، ہاتھ دھوتے دھوتے جو ہے پیر دھونے لگے سر چھوڑ کے، تو پھر آپ کو احتیاطاً نہیں دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یقین ہے کہ ہاں میں دے سکتا ہوں، چونکہ وضو کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، وضو کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ دھونے کی دعا، پیر دھونے کی دعا، سر دھونے کی دعا، مسح کی دعا، کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ بول کے شروع کریں، بسم اللہ بول کے شروع کریں۔ اب اگر بیچ میں اذان ہوتی ہے تو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ذہن نشین رہے کہ اس میں جو ارکان ہے وضو کے، اس میں گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آمین یا رب۔ اور کچھ سوال؟ حسن بھائی، نہیں جھجکیے نہیں، سوال کرنے سے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، میرے بھی آپ کے بھی۔ نہیں اگر ایسا کچھ ہو تو کوئی اشکال بھی ہو کسی کو کہ بھائی یہ چیز ایسے معاشرے میں ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ۔ تذکیر بھائی، آپ کا ایک دوست تو بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے ذہن نشین رکھے یہ اولانا مولانا نہیں ہے، آپ کا ایک خیر خواہ، ایک دوست، یہ زیادہ بہتر ہے مولانا کہنے سے۔ کوئی مسئلہ ہے بلا جھجک مولانا یار، نہیں مولانا رضوان بھائی۔ تذکیر بھائی، جی 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 نہیں، نماز میں تلاوت جب ہوگی اسی وقت آمین کہنے کا حکم ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کی جو تلاوت ہوگی صرف وہی کہہ رہے ہیں نا، وہی سوال ہے نا؟ قرآن میں تلاوت ہو رہی سورہ فاتحہ کی، اس پر آمین کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ سوال ہے آپ کا؟ سوال یہی ہے؟ یہ صرف فاتحہ پر آمین کہنے کا معاملہ نماز سے متعلق ہے، اور خاص طور سے جب امام کے پیچھے ہوں، نماز قرات جہری ہو، جب اس میں آمین کہنے کا حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ نہ قرآن سنتے وقت دیگر مقام پہ ہے اور نہ خود پڑھتے وقت، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال جی پہلے یہ بول دیے
بولیے. ظہر کی نماز میں اپنے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سمجھ کے اس کو مٹا دوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے معنی ہوتا ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، اب ظاہر بات ہے تابعی ہوں گے، صحابی تابعی ہوں گے. کہتے ہیں ابو ہریرہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تھا کہ تو سورہ فاتحہ پڑھ لے چاہے دل میں، چاہے دل میں، لیکن پڑھ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں ہو، عصر کی نماز میں ہو، یا کوئی بھی نماز میں ہو، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو بھی آپ کو دل میں نماز جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے. نماز کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جہری نماز بھی اگر ہو جیسے مغرب، عشاء، فجر، تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. بس کوشش یہ ہونا چاہیے کہ امام جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد سکتہ لے وے. سکتہ کے معنی وقفہ، تھوڑا ٹھہرے، اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ اس کے اس سکتے اور وقفے میں آپ پڑھ لے ہوئے دل میں دھیرے سے الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا رک جاؤ، مولانا میرے تھوڑا سا 2 منٹ، کلیئر ہو گیا؟ جواب آپ کا کلیئر ہو گیا؟ آپ کا سوال تھوڑا سا چائے پی لو، حضرت پانی پی لو، پھر اس کے بعد تھوڑا سوال 2 منٹ بعد. نہیں تو اپنے کیسا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. لیکن رکیے نا تھوڑا سا، 2 منٹ آپ چائے پی لو. ڈیلی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا، ایسے سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ لوگ ایسے ہی آتے رہے تو میری 2 ریکویسٹ ہے. پہلی ریکویسٹ ہے یہ کہ کوشش کریں یہ جمعہ سے ہٹ کر کے کوئی اور دن ہو. ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جو سامعین ہیں، خاص ان سے، اگر آپ لوگ سے نہیں اجازت ہے تو میں آؤں گا جمعہ بھی انشاءاللہ، وہ کوئی حرج نہیں ہے. ریکویسٹ ہے. دوسری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ ہفتہ سے آپ ایک چھوٹی سی بک ساتھ لائیں، نوٹ بک، چھوٹی سی نوٹ بک، کیونکہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ میں سلسلہ وار عربی کا کچھ محاورہ، عربی سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے وہ بھی سلسلہ وار لکھوانے والا ہوں. ایک دم آسان عربی، قرآن کیسے آپ سمجھ لیویں. کوئی اگر عربی آپ کو بول رہا ہے، آپ نہ بول پائیں، لیکن کیا بول رہا ہے اس کو آپ سمجھ لیں. اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں، جب آپ یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ پڑھنے میں دوسری چاشنی ہے اور سادے پڑھنے میں دوسری چاشنی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے نوٹ بک لے کر ضرور آئیں. اور اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہو تو اس دن کو ہٹا کر کوئی اور دن رکھ دیں. چائے پی لو. چائے پی لیں تو پہلے نا سب مسجد چائے پیو، بیٹھیں گے آرام سے. یہ آ نہیں پائیں گے. نہیں وہ بھی مجبور ہے. ارے الحمدللہ. میں بھی مزدور طبقے میں سے میں بھی مزدور طبقے میں سے. بولیے کیا خیال ہے؟ چلو بھائی بولو، کوئی سوال کرو. جی چائے پینے سے ہونا پہلے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چائے میں تھوڑا آرام سے بھی پیتا ہوں، حرج نہیں ہے. بولیے بولیے نا ارے میں آپ بولیے نا. وہ سوال یہ ہے اگر آدمی ایک منٹ آیا تو اس کے لیے اتنا وقت ہو کہ خالی سند پڑھے یا سورہ فاتحہ، تو نماز اس کی کیا پڑھنا چاہیے؟ جی یعنی اگر امام کے پیچھے نماز میں کوئی آدمی شریک ہوا، کوئی مصلی اور مقتدی، اور اتنا وقت ہو گیا ہے سند خالی پڑھ پائے تو سنیے، اس میں ایک مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ چوک کہاں گیا؟ آپ تکبیر تحریمہ سے اگر آپ حاضر ہیں، تکبیر تحریمہ سے سمجھ رہے ہیں، جس وقت اقامت ہوئی نا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، سنیے نا بتا رہا ہوں، آپ کا جواب آ رہا ہے. آپ اس وقت آپ مسجد میں ہیں اقامت کے وقت، اس کے بعد امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر. اب یہاں پر آپ کو سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی یہ ثنا پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اس وقت مسجد میں آئے کہ یہ ہو چکا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد ہو چکا،
آپ آئے امام صاحب الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکے ہیں تو آپ کا یہ جو ثنا کہتے ہیں نا یہ معاف ہو گیا. सनम आप بات سمجھ آئیں گے؟ ثنا معاف ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ آ گیا؟ ثنا معاف. ثنا کب ہے؟ اقامت جب ہوئی ہے آپ ساتھ میں ہیں جب ثنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ لیٹ ہوئے چاہے اتنا ہی لیٹ کہ الحمد کا الف چالو ہو گیا ہے آپ کی ثنا معاف. بس ہو گئی بات انشاءاللہ. اور ایک بات اب یہ ضمناً بعض لوگ ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. بعض لوگ ثنا نہیں ہے. ثنا کئی لوگوں سے میں نے سنا ہوں یہ کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے جب پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی اس میں ثنا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم کہاں سے ہے؟ سبحانک اللہم. بعض لوگ ثنا سبحانک اللہم ثنا سبحان. ارے بھائی اس کا نام ہے ثنا. اس کا نام ہے ثنا. بات سمجھ گے نا؟ اس دعا کا نام کیا ہے؟ ثنا ہے. جیسے دعائے استخارہ سمجھ رہے ہیں؟ دعائے نیند دعائے حاجت سب ہے نا. تو یہ اس دعا کا نام ثنا ہے. جو یہ سوال جو کرا اس میں میرا بھی یہی سوال تھا. جیسے اب اپنے انہیں ظہر کی نماز اپنے نیت باندھے جی اب آئے اپنے جی. جیسے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے جی تو وہ میں اللہ اکبر بول دیا وہ اہدنا الصراط المستقیم تک ہی پہنچے. ہاں تو امام کی اقتدا کریں گے اور اپنی سورہ فاتحہ. تو اس لیے ایک مسلم سوال جی دیکھیے ایک جناب جو ہے امام صاحب نے ایک بہترین طرف یعنی سوال کی طرف رہنمائی کی. ایک بندہ ایسے وقت آیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا کہیں تک پہنچا ہے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لی. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ پہلی چیز تو جب آپ جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ آئیے. تو آپ سے پہلے تو میں نے کہا نا ثنا معاف ثنا معاف. اب آپ جلدی سے شروع کیجئے الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تھوڑا اسپیڈ سے چونکہ دل میں ہے نا تو دل میں اسپیڈ بھی پڑھ لیتا آدمی. کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین. ہو سکتا ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے رکوع ہو جائے. اور اگر رکوع ہو جاتا ہے آپ قریب ہیں تو ختم کر دیجیے. رکوع ہو جاتا ہے تو قریب ہیں ختم کر دیجیے. انشاءاللہ اقتدا سے کوئی ممانعت نہیں ہوگی. یعنی امام کی اقتدا بھی رہے گی اس میں بھی انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے. دیگر یہ کہ اگر قریب نہیں ہیں دور ہیں جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین شروع کیے تھے اور امام صاحب نے رکوع کر لیے. ابھی 6 آیتیں ہیں 1-2 آیت ہے تو آپ کمپلیٹ کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آیت 5-6 باقی ہے تو پھر آپ امام صاحب کے اقتدا میں رکوع کریں پوری نماز کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ اس پوری رکعت کو دہرائیں. اگر وہ نہ پڑھ پائے تو رکعت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اگر نہ پڑھ پائے یا نہ پہلے تو نہ پڑھے اور اگر نہ پڑھ پائے تو اس کو پھر سے پوری رکعت دہرانا چاہیے. یہی حدیث کا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے. ایک سوال جی نماز میں مطلب امام صاحب رکوع میں چلے گئے جی. سجدے میں چلے گئے تو مقتدی کو کس حالت میں جانا چاہیے اور کیسا مطلب لوگ کیا کرتے ہیں کان پہ ہاتھ لگاتے ہیں یہاں نیت باندھتے ہیں یا ڈائریکٹ جانا چاہیے؟ نہیں اگر امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہے یا قیام کے علاوہ کوئی حالت میں ہے رکوع سجدہ یا قومہ یا نا قاعدہ اخیرہ جس حالت میں بھی ہیں آدمی آئے اللہ اکبر کہتا ہوا اسی حالت میں چلا جائے. کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ نہیں باندھا جائے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہے گا. اگر رکوع میں بھی ہے تو آپ اللہ اکبر کہیں سجدے میں بھی تو اللہ اکبر کہیں قاعدے میں بھی تو اللہ اکبر کہیں. کیونکہ اس کی وجہ جب آپ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں. نہیں آپ شامل ہوں گے کس میں یا تو رکوع میں شامل ہوں گے نہیں تو رکوع کے بعد قیام میں شامل ہوں گے. دو کی ایک ہی کنڈیشن ہے. درمیان میں تو شامل نہیں ہو سکتے نا. نہ رکوع کے نہ ایسی جگہ آپ شامل ہوں گے کہ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور بیچ میں آپ شامل ہو. نہیں یا تو رکوع میں ہوں گے یا قیام میں رکوع کے بعد. تو آپ ہر صورت میں اللہ اکبر کہہ کر ہی داخل ہوں. آمین یا رب. جی ایسا روکنا چاہیے.
دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو ہے نا حدیث میں 2-3 حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں اس سوال کی تفصیلی جواب میں کہ بعض لوگ جو ہے شہادت کی انگلی صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں اور باقیہ رکھ دیتے ہیں, ہے نا, ایسے حرکت دے کے رکھ دیتے ہیں. یہ اس کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں. ایک بات, یہ معاملہ کیا ہوا تو معلوم ہے, یہ کیسے آیا معاشرے کے اندر مسلمانوں میں, اس کی بھی وضاحت ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے تھے, آپ کے اوپر تو تہجد فرض تھی, الحمدللہ امت پر اللہ نے رحم کیا ہے کہ فرض نہیں کہ بہرحال اہتمام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اٹھتے تھے تہجد کے لیے, تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, ہے نا, یہ آیت سورہ شروع میں ہے بقرہ یا آل عمران, بقرہ میں یہ آیت کریمہ آپ ان فی خلق السماوات پڑھتے تھے, پوری آیت کریمہ آل عمران میں, ہے نا, اور پوری آیت پڑھتے تھے. اور اس کے بعد آپ جو ہے نماز تہجد پڑھتے تھے, وضو بنانے کے بعد ان فی خلق السماوات پڑھتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو وضو کے بعد کی دعا ہے, وہ پڑھ رہے تھے, اور یہ ہاتھ ان فی خلق السماوات کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض, تو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے ان فی خلق السماوات والارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ روایت میں آیا, تفصیل سے میں جو جانتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں, اللہ عالم بالصواب. تو آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ان فی خلق السماوات کی طرف اٹھانے کے لیے, اور یہ جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ ختم ہوئی تھی اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ان فی خلق السماوات. تو بعض لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ جو ہاتھ آپ نے اٹھایا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھایا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہاتھ آپ کا اٹھانا ان فی خلق السماوات پہ, اسی کو انہوں نے اس اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ جو نماز میں قاعدے میں پڑھا جاتا ہے لے کر آئے ہیں, واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ معاملہ نماز سے متعلق نہیں ہے, قاعدے سے متعلق نہیں ہے. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس تعلق سے جو ان کا سوال ہے کہ آدمی انگلی کیسے اٹھائے, کتنی دیر اٹھائے, حدیث کا جو الفاظ ہے اس کو سمجھ لے میں, کانا یتحرک, کانا یتحرک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک, اس میں تفضیل ہے, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں جس میں تسلسل ہو. تحرک یتحرک, تحرکن کے معنی ایسی حرکت جس میں تسلسل ہو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, جیسے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے پردے پہ, دیکھیے پردے پہ, ہاں یہ دیکھیے, جزاک اللہ, یہ اس کو کہیں گے الورق یتحرک, ورق حرکت کر رہا ہے, ورق حرکت کر رہا ہے, یعنی اس میں حرکت ہے. یہ مسلسل ہے کہ نہیں ہے نا, وہ پردہ حرکت کر رہا ہے. کان یتحرک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے, حرکت دیا کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی سوال جس کا تھا؟ اب یہ حرکت فی کلی دعا, التحیات سے لے کے آخر دعا تک, حرکت کہاں تک رہے گی؟ التحیات سے لے کے آخر دعا تک. یہی سنت ہے, یہی صحابہ کرام, ہاں وہی آخر دعا تشہد میں نا, التحیات سے لے آخر دعا. جو بھی ایسے میں کہہ دوں گا انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا پڑھ لے گا تو ایک سوال ہو سکتا ہے, مولانا میں اس کے بعد یہ دعا پڑھوں تو پھر وہاں پہ اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں؟ نہیں بھائی, آخر دعا تک. بات سمجھے؟ التحیات سے لے کے آخر دعا تک جو بھی آدمی دعا کرتا ہے, مسنون کے علاوہ بھی مزید دعا, تو اس میں آخر دعا تک کے ہاتھ اٹھانا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ حرکت ان انگلی کے دیتے رہنا چاہیے. ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دوں, بس وہ بات ختم. یہ انگلی اس طرح سے, یہ انگلی اس طرح سے, یہ غلط, یہ صحیح. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلط, یہ صحیح. انگلی ایسے اگر کوئی اٹھاتا ہے, ایسے غلط, انگلی ایسے اٹھی جائے. کیسے اٹھے گی؟ ایسے, یاد رکھنا بس یہ. اب آپ حرکت ایسے ایسے کریں بھی تو حرکت ہے, اور ایسے ایسے بھی کریں تو حرکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زبردستی اگر کوئی بازو میں بیٹھا ہوا ہے ایسا آدمی جو اس سے ایسے اس کو بغض ہے, تو آپ اس کو ایسے چڑھانے کے لیے نہیں کریں. کان یتحرک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیا کرتے تھے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسے تو نہیں ہے، ایسے جو کرتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرکت ایسی رہے گی، یعنی تھوڑی سی انگلی ٹیڑھی رہے گی، بات سمجھ رہے ہیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتے رہیں گے، واللہ عالم۔ جی ہاں جی، اس طرح سے میں بتایا نا، انگلی تھوڑی سی ایسی رہے گی۔ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہوں، حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، مجھ سے کوئی پوچھے ابھی سمجھ لو 7 بج رہا ہے، مولانا کتنا بجا ہے، تو میں کہوں گا ایسے بتاتے ہیں نا، اس کا کیا ہے، میں کچھ بولا ابھی عربی میں، اردو میں کچھ بولا، یہ ایسے کیا نا، آپ لوگوں نے سمجھ گئے کیا ہے یہ کیا ہے؟ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ 7۔ عربی میں اس کو 54 کا الفاظ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 54 ہے نا، 54 عربی میں اس کو 54 کا ورڈ کہتے ہیں، یہ کنڈیشن کو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت 54 میں ہوا کرتے تھے، سمجھ گئے؟ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے، واللہ اعلم۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ہاتھ ملا کے سنا دینا۔ سنا بیٹا۔